بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ جی ہماری گفتگو ان حدیثوں پہ چل رہی تھی جن کا تعلق بچے پانی سے غسل کرنے کے بارے میں ہے۔ تو کچھ گفتگو اس پہ ہو چکی ہے، کچھ فوائد باقی ہیں انشاءاللہ، تو تھوڑا مراجعہ کریں گے کیونکہ کچھ اہم قوانین ان حدیثوں کے تحت ہمارے سامنے سے گزرے تھے۔ تو جس طرح میں نے بتایا تھا شروع میں ہر چیز میں تھوڑا وقت لگتا ہے، اس لیے جو اگر تھوڑی بحث تھوڑی لمبی اور اس سے جناب تنگ نہ ہو، کیونکہ ان سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور خاص طور پر اگر کوئی چیزیں دہرائی جاتی ہیں۔ میں نے عام طور پہ علماء کو دیکھا ہے وہ کچھ چیزیں جو مہم ہوتی ہیں وہ بار بار اس کو دہراتے ہیں۔ سامنے والا جی طالب علم جو ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کیوں اس کو بار بار دہرا رہے ہیں، تو وہ اس لیے دہراتے ہیں کہ کیونکہ اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائے۔ جس طرح بہت ساری احادیث میں بھی ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو 3 دفعہ دہراتے ہیں، آپ کا ایک دفعہ کہہ دینا کافی ہے، اور وہ بھی صحابہ کرام جیسی جماعت کو جو کہ ایک دم غور و فکر سے یعنی بالکل ایک دم تیار بیٹھے ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولے ہم اسے نوٹ کر لیں، یاد کر لیں یا لکھ لیں۔ تو لیکن پھر بھی کوئی باتیں آپ 3 دفعہ دہراتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی کچھ چیزوں کو دہرایا ہے۔ تو یہ عام طور پہ علماء کا ہوتا ہے، وہ کچھ چیزوں کو دہراتے ہیں الگ الگ مجلسوں میں تاکہ طالب علم کے ذہن میں یہ چیزیں راسخ ہو جائیں۔ یعنی جو صحیح علماء ہیں جو خیر خواہی چاہتے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا ہے اس طرح۔ کچھ علماء ہیں جو ایسی باتوں کو دہراتے ہیں جس میں اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں وہ خود بھی اپنا وقت ضائع کریں اور سامنے والے کا بھی، لیکن جو چیزیں مہم ہیں ان کے لیے جو ان کو کام آئیں گی ان کو دہرانا چاہیے۔ تو تھوڑا بہت اس میں مراجعہ کرتے ہیں۔ جی اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر نصوص شریعہ سے مراد یعنی قرآن و حدیث سے ہو گئے، اگر ان میں آپس میں 2 آیتوں میں یا آیت میں یا حدیث میں یا صحیح حدیثوں میں آپس میں تعارض ہے، تعارض سے مراد، تعارض سے کیا مراد ہے؟ ہاں ٹکراؤ ہے، آپس میں ٹکراؤ، یہ کہہ رہی کرو وہ کہہ رہی نہیں کرو۔ مثال کے طور پہ یہ آیت کہتی کرو، یہ آیت اس کو حلال کہہ رہی ہے، دوسری اس کو حرام کہہ رہی ہے، یہ آیت اس کو واجب کہہ رہی ہے، دوسری آیت اس کو مستحب کہہ رہی ہے، یا یہ حرام کہہ رہی ہے، دوسری مکروہ کہہ رہی ہے۔ اسی طرح حدیثوں میں بھی ہے۔ تب وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہاں پر جو بہتر ہے جو بہتر ہے وہ کرنا ہے۔ نہیں، سب سے پہلی چیز اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ جی یعنی دونوں جب بھی ہم دونوں بھی کوئی تعارض دیکھیں تو ہمارے ذہن میں پہلی بات کیا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے۔ ہاں، یہ جو تعارض ہے یہ ظاہری طور پر ہے، لیکن یہ پورا کلام قرآن و حدیث جو ہے وہ اللہ اور عزت کی طرف سے ہے، تو ان میں تعارض نہیں ہو سکتا۔ تعارض ہماری عقل کے حساب سے ہے، ہمارے علم کے حساب سے، لیکن اللہ اور عزت کی طرف سے ان میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری سمجھ میں ایسا تعارض ہے لیکن وہ ہے نہیں، تو وہ تعارض دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ علماء سے رجوع کریں گے، وہ اس کی وضاحت کر دیں گے۔ جس طرح میں نے روایت بھی بتائی تھی بخاری کی، جو شخص آ کے ابن عباس رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کیا کرتا تھا، تو انہوں نے اس کے سارے سوالوں کا جواب دیا اور آخر میں کہا کہ قرآن تمہارے پر مختلف نہ ہو، یعنی قرآن میں تم یہ نہ سوچو کہ یہ چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، کیونکہ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کیونکہ یہ مکمل اللہ اور عزت کی طرف سے، تو تعارض اس میں نہیں سمجھو۔ تعارض تمہارے علم کے حساب سے، تمہاری عقل کے حساب سے تمہیں لگ سکتا ہے ظاہری طور پر، لیکن اس میں جمع کی صورت ہو سکتی ہے یا اور چیزیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے دیکھ لیا۔ تو پھر علماء نے کون سا طریقہ اختیار کیا ہے اگر ظاہری طور پہ کوئی تعارض ہو گیا تو اس میں کیا کیا کرنا پڑتا ہے، کون سے سٹیپس ہیں؟ سب سے پہلی چیز کیا کریں گے؟ قرآن کی طرف رجوع کریں گے پہلے۔ نہیں، اگر کچھ نصوص میں آپس میں تعارض ہو گیا تو سب سے پہلا طریقہ کیا ہوتا ہے تعارض کو دور کرنے کا؟ تعارض کو دور کرنے کا سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے جمع کی صورت۔ آپ دونوں نصوص میں تطبیق دیں گے، جمع کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ دونوں نصوص کے اوپر آپ کا عمل ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک کے اوپر ہم نے عمل کیا اور دوسروں کو ہم نے چھوڑ دیا، دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے،
اگر جمع نہیں ہو سکتا تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی جمع کرنے کی کوئی صورت نہیں نکل آ رہی، پھر کیا ہوگا؟ اس میں ایک منسوخ ہوگا، ایک صحیح رہے گا. ہاں، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں سے کوئی حکم ہو سکتا ہے پہلے تھا، بعد میں وہ منسوخ ہو جی گیا، تو ناسخ منسوخ دیکھا جائے گا. تو اگر جمع جی ہو گیا تو جمع سب سے بہتر ہے، سب سے پہلے جمع ہے، کیونکہ دونوں نصوص پر عمل ہو جائے گا. جمع نہیں ہو سکتا ہے تو ناسخ منسوخ دیکھا جائے گا. اگر ناسخ منسوخ بھی نہیں ہو رہا ہے، تاریخ کا نہیں پتا ہے کہ کون سا پہلے کون سا بعد میں ہے، تو آخری چیز کیا رہے گی؟ اجماع. نہیں، ترجیح دینا یعنی ترجیح. جی ایک حکم جو ہے وہ زیادہ راجح ہے، اور وہ کیوں راجح ہے اس کی بحث الگ ہے. اور دوسرا مرجوح ہے. مرجوح مطلب یہ تھوڑا اس سے کمزور ہے، تو راجح پہ عمل ہوگا، مرجوح پہ عمل نہیں ہوگا. جس طرح اس کی مثالیں بھی ہم نے دیکھی تھی، جو یہ والی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے سے منع کیا، جی عورت کو مرد کے بچے پانی سے اور مرد کو عورت کے بچے پانی سے، اور دونوں ایک ساتھ بچے نہا پانی. لیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ جی غسل کرنے سے منع کیا بچے پانی، اور دوسری حدیث میں آپ نے خود غسل کیا، تو ظاہری طور پہ جی تعارض ہے کہ نہیں؟ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں سب سے پہلی صورت جو ہے جمع کی صورت، وہ دونوں ممکن ہے. اور جمع ہم نے کس طرح کیا تھا؟ کیا اس کا نام کیا اس میں تطبیق دی تھی؟ یہ بہتر ہوگا. ہاں، یہ جو نہیں ہے یہ کراہت تنزیہی ہے. جی کراہت جی تنزیہ، کراہت تنزیہ اس کو کہتے ہیں کہ مطلب جو حرام تو نہیں ہے لیکن ناپسند ہے، یعنی مکروہ آپ اس کو بول رہے ہیں کہ بہتر ایسا نہ کیا جائے. کراہت تنزیہ بہتر ہے کس طرح نہ جی کیا جائے کہ بچے پانی سے نہاؤ، بلکہ ایک ساتھ نہا لو. یہ دونوں کے لیے بہتر بھی ہے، پیار محبت بھی اس میں زیادہ بڑھے گی. اور پانی پانی بھائی مرد کے نہانے کے بعد کیسا رہ گیا یا عورت کے نہانے کے بعد کیسا رہ گیا، اس میں وہ نہیں ہوگا، شک نہیں ہوگا. تو اس میں دونوں حدیثوں پہ بھی آپ کا عمل ہو گیا، یعنی غسل کرنے کی اجازت بھی ہے، لیکن اگر نہ کریں اور ایک ساتھ کر لیں تو وہ بہتر ہے. اور یہ جواز کہاں سے آئے؟ دوسری حدیث سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی نے آپ نے خود اپنی بیگم میمونہ کے بچے ہوئے پانی سے وضو کیا. اسی طرح ہم نے وہ حدیث بیان کی تھی روزے کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو دیکھا جو روزے میں اس کے اوپر مشقت ہو گئی تھی، تو آپ نے کہا لیس من البر الصیام فی السفر، کہ روزے سفر کے حالت میں روزہ رکھنا یہ نیکی نہیں ہے. اور آپ خود روزہ رکھا کرتے تھے سفر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سفر میں جی آپ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا آتے ہیں کہ پوری 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 قوم میں صرف آپ اور عبداللہ بن رواحہ کا روزہ تھا، اور سخت گرمی تھی، یعنی آپ نے خود ہی سفر میں روزہ رکھا ہے. تو اس میں تطبیق علماء نے یہ دی ہے کہ جس کے اوپر سفر میں روزہ بھاری ہو جائے، مشقت ہو جائے، جیسے اس شخص کے اوپر ہو گیا کہ وہ بے ہوش ہونے والا ہو گیا، تو وہ روزہ نہیں رکھے. لیکن جو شخص رکھ سکتا ہے اس کے اوپر مشقت بھی نہیں ہوتی ہے. جس طرح شیخ محسن عباد اس کے اوپر شرح کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آج کل لوگوں کا سفر ایسا ہوتا ہے کہ پورے وقت سوئے رہتے ہیں، تو روزہ رکھنا جی ان جی میں کوئی مشقت نہیں ہے. ہو سکتا ہے صحیح. ان کا سفر اس طرح کا ہو کہ بزنس کلاس میں جا کے وہ سو جائیں، تو ان کو روزے کے لیے مشقت نہیں تو رکھیں ایسا شخص اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ہو گیا، مراجعہ ہو گیا. اب اس حدیث کے فوائد کی طرف آتے ہیں. یہ تو ہم اس میں جو سمجھ گئے. اچھا، اس میں اور بہت سارے اقوال ہیں، لیکن جو ہمیں راجع رکھتے ہیں کیونکہ ہم مختصر بات کریں، مختصر بھی بڑی ہو جاتی ہے. اس میں اور بہت سارے اقوال ہیں. کچھ علماء کا اقوال یہ ہیں کہ بھائی عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہیں کرے، مرد کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں. جی عورت کے بچے پانی سے وضو نہیں کریں، مرد کے بچے پانی سے وضو کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کچھ احادیث میں مرد کا ذکر آتا ہے، عورت کا نہیں ذکر آتا ہے. تو کسی نے اس قول کو اختیار کیا، کسی نے اس قول کو اختیار کیا کہ بھائی جب مرد یا عورت اس پانی سے نہا رہے ہیں، جس پانی سے وہ غسل کر رہے ہیں، تو ان کے جسم سے چھینٹے اس پانی میں نہ گریں. لیکن یہ بہت مشکل ہے، یعنی اس طرح کرنا کہ چھینٹے پانی وہاں پہ نہیں گرے، تو مشکل ہے. آدمی جب دوبارہ پانی بھی لے گا کچھ نہ کچھ اس میں لے ہی جائے گا. تو سب سے جو عادل اقوال لگتا ہے وہ یہی ہے کہ کراہت تنزیہی پہ ہے. کیونکہ اس میں جب ہم حدیث کے الفاظ پہ غور کرتے ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ جب یہاں پہ کہتے ہیں آپ، تو جب اس حدیث کے الفاظ پہ غور کریں گے تو دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ادب کی تعلیم دی ہے. ادب کی، یعنی کوئی ایسا حکم نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ مرد عورت کے بچے پانی سے غسل نہیں کرے، اور مرد عورت کے بچے پانی سے غسل نہیں کرے. وَلْيَخْتَلِفَ، دونوں ساتھ میں نہا لیں، دونوں ساتھ میں نہا لیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ نہایا بھی کرتے، جیسا حضرت عائشہ کی حدیث کہ ہم دونوں نہاتے تھے اور ہم دونوں کے ہاتھ اس میں جاتے تھے،
پانی میں ابھی جو شخص یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جن کا یہ قول ہے کہ چھینٹیں نہیں جانی چاہیے، جب ایک دفعہ ہاتھ ڈال دیا پانی میں تو پانی میں تو ہو گیا، مستعمل ہو گیا، پانی استعمال شدہ ہو گیا، کیونکہ اس سے آگے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوگا۔ اب ہم اس میں کچھ وہ لیتے ہیں، کچھ فوائد جو علماء نے بیان کیے۔ ایک تو اس میں ایک عالم دین یہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ اس حدیث کے مفہوم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ تو جنسین کے بیچ میں فرق ہے نا، کہ عورت مرد کے بچے پانی سے، لیکن کیا مرد کے بچے پانی سے وضو کر سکتا ہے یا غسل کر سکتا ہے؟ اسی طرح عورت کے بچے پانی سے غسل کر سکتی ہے؟ اس کے بارے میں کوئی بھی ذکر نہیں ہے آپ کو؟ ہاں ہے تو نہیں، لیکن حدیث کے مفہوم سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے عورت کو منع کیا کہ مرد کے پانی سے وہ نہیں کریں، اور مرد عورت کے اس سے، لیکن مفہوم ایک چیز ہوتا ہے منطوق، یعنی ڈائریکٹ جو آپ کے پاس ہے، ایک ہوتا ہے مفہوم، یعنی اگر اس چیز سے منع نہیں کیا تو اس کو ہم جواز کہیں گے، کیونکہ عام طور پہ جس چیز کا اگر کوئی منع کی صورت نہیں آتی ہے تو وہ جواز کیا ہوتا ہے، جس طرح یہ قاعدہ بھی کبھی آئے گا کچھ حدیث کے ساتھ، یعنی اصل جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں جواز کی صورت ہوتی ہے جب تک ان سے منع کرنے کی کوئی دلیل نہ آئے۔ تو یہ شیخ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جب مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتا ہے، اسی طرح عورت کے بچے پانی سے، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ پانی کے ساتھ اکیلے مطلب پانی کو استعمال کریں تو اس پانی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، تو اس پانی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، پانی پاک کا پاک ہی رہے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس سے بھی یہ والا قول زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ یہ کراہت جو ہے وہ تنزیہی کے لیے ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی جو نقطہ انہوں نے نکالا ہے؟ جی، یعنی اس حدیث سے کچھ علماء یہ بھی نکالتے ہیں کہ آپ سے کیوں چیز سے منع کیا، کیونکہ وہ جو پانی استعمال کریں گے وہ پانی مستعمل ہو جائے گا تو وہ پانی طہور نہیں رہے گا، وہ پانی طہور نہیں رہے گا۔ لیکن یہاں پہ اس حدیث کے مفہوم سے یہ نکال رہے ہیں کہ اگر مرد کے بچے ہوئے پانی سے وضو کریں تو اس حدیث کے حساب سے، اس کے مفہوم کے حساب سے وہ جائز ہے نا، جائز ہے۔ اسی طرح اگر عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے تو وہ بھی جائز ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پانی کی طہوریت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، پانی پاک رہتا ہے، اور یہ کراہت جو ہے یہ تنزیہی ہے، اور یہ ایک ادب کے طور پہ، جیسے شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح میں یہ کیوں بتا رہا ہوں، کیونکہ ایک کچھ فقہ والے ہیں، ان کے نزدیک پانی جو مستعمل ہے وہ پانی نجس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس قول کی بہت سارے علماء نے تردید کی ہے کہ یہ قول بالکل صحیح نہیں ہے، رد کیا اس قول کو کہ یہ قول صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے وضو کیا، ابھی آپ کے اعضاء سے جو پانی گر رہا ہے وہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے، پاک ہے، بالکل پاک ہے، طہور ہے، لیکن ان کے نزدیک یہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس کی ایک علت کیا دیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان وضو کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے دھوتے دھوتے اس کے ہاتھوں سے پانی کے ساتھ اس کے گناہ بھی گر جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں سے نکل جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے اس کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو اس سے گر جاتے ہیں۔ تو بولتے جب گناہ گر رہے ہیں تو یہ پانی ناپاک ہو گیا۔ لیکن اس حدیث میں اس طرف کوئی نہیں ہے کہ بھئی یہ ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ناپاکی کا طرف نہیں کہ وہ پانی بھی ناپاک ہو گیا۔ تو علماء نے اس قول کو رد کیا کہ یہ قول صحیح نہیں ہے، پانی ناپاک نہیں، بلکہ پانی پاک رہتا ہے۔ اسی سے وہ یہاں پہ بھی رہتے ہیں کہ بھئی یہ جو مستعمل پانی ہے، عورت نے یا مرد نے غسل کری، وہ باقی کا پانی پاک نہیں ہے۔ اس طرح نہیں ہے، پانی اپنی طہوریت پہ باقی رہتا ہے۔ کب تک باقی رہے گا اپنی طہوریت میں؟ جی، جب تک کہ اس کے جب تک اس کے کوئی اوصاف نہ بدلے۔ اور یہ ہماری ڈیلی روٹین میں بھی آپ نے ایک بالٹی بھر کے رکھی ہوگی پانی سے، آپ چاہے اس سے ہاتھ سے پانی لے کے نہا رہے ہیں یا پھر ڈولچی سے لے کے نہا رہے ہیں، آپ کے جسم سے چھینٹیں تو اس میں جا رہی ہیں نا، لازم جائیں گے، کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ لیکن کیا جب آپ اس بھری ہوئی بالٹی سے آپ غسل کر لیتے ہیں، کیا کوئی اور آ کے اس سے غسل نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں، بے شک کرتے ہیں، بے شک کرتے ہیں۔ تو اس سے پانی طہوریت سے نہیں نکل جاتا اس سے۔ ٹھیک ہے، ایک اور اس میں جو فوائد ان حدیث سے جو شیخ عثیمین رحمہ اللہ بیان کیا ہے کہ جواز النظر الی العورہ، یعنی آپ اس حدیث سے یہ جواز نکلتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ نے کیا فرمایا، وَلْيَخْتَرِفَ جَمِيعًا، دونوں ایک ساتھ نہا لو۔
تو ایک ساتھ نہا لو تو ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں. اور یہ کیوں بتانا یہاں پہ ضروری ہے؟ کیونکہ ایک حدیث آتی ہے جو کہ حدیث صحیح نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ما رأیت منہ ولا رآہ منی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ میں اس چیز کو نہیں دیکھا اور میں نے آپ میں اس چیز کو نہیں دیکھا. یعنی کیا مراد ہے؟ شرمگاہ کو نہیں دیکھا. لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. اس حدیث سے بھی اس چیز کی اس چیز کی دلیل نکلتی ہے کہ ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں اس کا جو فائدہ نکلتا ہے کہ جواز بیان ما یستحی منہ، یعنی ایسی چیز کا بیان کرنا جس سے عام طور پر حیا ہو لیکن دینی مسائل بیان کرنے کے لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں ساتھ میں نہا لو. اور اسی طرح ابن عباس جو کہ اپنی خالہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے غسل کرتے تھے. عام طور پر یہ جو ہے ان چیزوں سے آدمی تھوڑی حیا کرے گا لیکن دین کے معاملے میں اس میں مسئلہ بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو ایسے مسئلے بیان کر سکتے ہیں. اسی طرح پیچھے جو گیا تھا ہم نے دیکھا تھا حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے لیے بول کا لفظ استعمال کیا. پیشاب کے لیے بول کا لفظ، یعنی بول عربی زبان میں پیشاب کو بولتے ہیں، بول کا لفظ. تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باحیا، آپ سے زیادہ شرم کرنے والا، حیا کرنے والا اور کوئی نہیں تھا. تو آپ نے جب آپ نے ان الفاظ کا استعمال کیا ہے تو ہمیں بھی ان الفاظ کا استعمال کرنے میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ کچھ علماء کچھ لوگ استعمال کیا کرتے ہیں لفظ احراق الماء، یعنی پانی بہانا، یا کچھ اور لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن اس میں شیخ عثیمین کہتے ہیں اس میں تکلف ہے. جبکہ شارع نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یہ الفاظ استعمال کیے تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اس میں فوائد شیخ عثیمین یہاں پہ جو لے کے آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے یہاں پہ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیا انی کنتو جنبا، کہ بے شک میں جنبی تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اس ٹب میں بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو جنبی تھی. یعنی انہوں نے یہ سوچا، آپ کی ازواج مطہرہ نے یہ سوچا کہ جنبی ہو تو پانی پہ کچھ اثر پڑے گا، جنبی ہو تو پانی پہ اثر پڑے گا، اگر جنبی نہیں ہو تو پھر کوئی بھی مشکل کی بات نہیں ہے، تب کر سکتے ہیں. تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس بات سے اس طرف اشارہ ملتا ہے. انہوں نے نہیں بولا کہ بالکل یہ بات ہے، انہوں نے کہا اس بات سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ ان کے وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر جنبی نہیں ہے تو پانی کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. اگر جنبی ہو تو ہو سکتا ہے پانی کو کچھ ہو جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کتنا پیارا جواب دیا، ان الماء لا یجنب، کہ پانی جنبی نہیں ہوتا، پانی ناپاک نہیں ہوتا. پانی پاک ہی ہے، اپنی طہوریت پہ ہے. وہ ناپاک کب ہوگا؟ جب اس کے کوئی اوصاف تغیر ہو جائیں گے، چاہے سب کے سب ہو جائیں گے یا کوئی بھی ان میں سے ایک ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اس میں بہت ہی اہم فائدہ جو کہ پچھلی حدیثوں کی طرف بھی تھا، ہم نے وہ جو دیکھے تھے 2 قول وہاں پہ ماء کثیر اور ماء قلیل کے حساب سے. اس حدیث میں بھی اس کی طرف نکلتا ہے کہ اگر کوئی جنبی آدمی کم پانی سے غسل کر لے، کم پانی سے غسل کرے تو کیا وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ کیا پانی طہوریت سے نکل جاتا ہے؟ نہیں نکلے گا نا. جس طرح ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا کہ آپ کی بیگم نے جو غسل کیا وہ کس چیز میں کیا؟ جفنا میں. جیسے یہاں پہ الفاظ ہے نا جفنا کس کو کہتے ہیں؟ ٹب کو، برتن کو. ہاں، ٹب لے لیں جو آپ آج کل ہمارے پاس جیسے ہوتا ہے عام طور پر، تو نہانے کے لیے اتنا ہی ہوتا ہے. تو اس میں ایک یعنی جنبی حالت میں انہوں نے غسل کیا، لیکن اس نے کم پانی تھا، کہ پانی زیادہ نہیں تھا. قلتین ہم نہیں بول سکتے کہ بھئی یہ جنب قلتین تھا اس لیے وہ طہور رہ گیا. وہ کم پانی تھا، لیکن کم پانی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طہور کا حکم دیا. آپ نے خود بھی اس سے غسل کیا. تو یہ مسئلہ بھی اس سے نکلتا ہے اور اس پچھلے مسلک کی بھی تائید ہوتی ہے کہ پانی میں اصل چیز جو ہے اعتبار وہ اس کے اوصاف کے تغیر کی ہے، اس چیز کی نہیں ہے. جنبی شخص اگر اس سے غسل بھی کر لے تو وہ طہوریت سے باہر نہیں ہوتا، الا یہ کہ اس کے کوئی اوصاف بدل جائیں. جی، تو ادھر اس میں کچھ گفتگو مکمل ہوگی. جو شخص چاہے اس کے بارے میں اور زیادہ پڑھنا تو انشاءاللہ وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ اتنی بات نہیں کر سکتے. احادیث میں تو بہت ساری باتیں ہیں اور یہ حدیثیں ایسی ہیں کہ جامع حدیث ان میں بہت سارے فوائد ہیں، لیکن
मुख्तसर से वक्त में जितना ना हो और सिर्फ हमसे हो सकता है थोड़े फ़वाइद देख सकते हैं, इंशाल्लाह उसी को देखेंगे। तो एक और हदीस थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, थोड़ा उसका नहव के साथ, बाकी इंशाल्लाह फ़वाइद उसके बाद में देखेंगे। जी, ये 8वीं हदीस पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغتسله 7 مرات أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه وللترمذي أخرهن أولاهن بالتراب. ایک میں حل میں اور بھی ہے اس حدیث میں، دیکھتے ہیں ذرا۔ نہیں بس صحیح ہے، اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ 8ویں حدیث ہے کتاب الطہارہ میں، وعن ابی ہریرہ، اس کا اعراب ہم دیکھ چکے ہیں تو میں دوبارہ اس پہ نہیں جاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام کیا بتایا تھا ہم نے جو راجع قول کے مطابق؟ عبد الرحمن، ہاں عبد الرحمن ابن صخر الدوسی، جی یمن کے جو تھے رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، کیونکہ اکثر حدیثیں انہی سے وارد آتی ہیں، تقریباً 5000 سے اوپر حدیثیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اناء احدکم، یہاں پہ جو تا ہے اس کے اوپر کیا آیا؟ ضمہ آیا۔ تو کیا مراد ہے اس سے؟ ہم نے دیکھا تھا طہور اور طہور ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو طہور سے کیا مراد ہے؟ طہور مطلب وہ طہور مطلب وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے جو پاکی حاصل کرنا، ہاں یعنی فعل مراد ہے، فعل مراد ہے۔ اگر ہم طہور بولیں گے تو وہ چیز مراد ہے جس سے پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے، یعنی اعلیٰ مراد ہے، اعلیٰ بول دیں۔ جس طرح سحور اور سحور بولیں گے تو فعل مراد ہے، یعنی سحری کرنا، فعل مراد ہے سحری کرنا۔ اگر سحور بولیں گے تو کھانا مراد ہے، یعنی اعلیٰ، جو اعلیٰ سحور کا جو اعلیٰ مطلب اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے جو چیز استعمال کرنے والی چیز ہے، تو یہ فرق ہے۔ تو طہور سے مراد یہ ہے کہ پاکیزگی، ٹھیک ہے۔ طہور اناء احدکم، ٹھیک ہے۔ یہ طہور وہ کیوں مرفوع کیوں ہے؟ طہور مرفوع ہے نا، آخر میں ضمہ دیا۔ ہاں طہور مرفوعات ہم دیکھ چکے ہیں، تقریباً 12 قسم کے مرفوعات یا جرمیوں میں دیکھا ہے، انہی میں سے ایک ہے، اس سے جو باہر نہیں ہے۔ جی ہاں یہ مبتدا ہے، یہ ہاں مبتدا ہے، بالکل صحیح۔ اگر فاعل نہیں بن رہا ہے، کان خاتون نہیں ہے، انا کیا وہ نہیں، خبر نہیں ہے، کوئی عامل نہیں ہے، تو کیا ہے؟ مبتدا ہے، مبتدا ہو گیا۔ مبتدا ہونے کی وجہ سے طہور۔ اچھا انائی یہاں پہ مجرور کیوں ہے؟ طہور انائی احدکم، یہ انائی اس لیے مضاف الیہ بن رہا ہے، مضاف الیہ جی ہاں، مضاف الیہ، مضاف ہے طہور اور انا مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اور احدکم پھر سے مضاف الیہ بن رہا ہے، اور احدکم کے لیے مضاف کون ہے ابھی؟ انا، ہاں انا۔ پھر کم جو ہے یہ پھر مضاف الیہ بن رہا ہے، لیکن اس کے لیے مضاف کیا ہے؟ احد ہے، ٹھیک ہے۔ تو معنی کیا بنتا ہے؟ ہم نے کہا تھا نا مضاف الیہ یعنی کا لفظ ہوتا ہے، تم میں سے کسی کے برتن کی پاکیزگی، جی طہور، یعنی تمہارے برتن کی پاکیزگی، انا برتن کو بولتے ہیں، ہاں پاکیزگی، ہاں۔ یعنی جب بھی اردو زبان میں ہم عام طور پر مضاف الیہ کا معنی کرتے ہیں تو مضاف الیہ سے شروع کرتے ہیں، جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ، جی مال زید زید کا مال، تو اردو میں ترجمہ عام طور پہ مضاف الیہ سے شروع ہوتا ہے، یعنی تم میں سے کسی کے برتن کی پاکیزگی، ٹھیک ہے۔ اذا کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی، اذا ولغ فیہ الکلب، جی ہاں اذا یہاں پہ کیا بن رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھا تھا نا شرطیہ ہو رہا ہے، ہاں شرطیہ کا، یعنی جب کبھی کتا اس میں منہ مار دے، ہاں شرطیہ آ رہا ہے، لیکن کیا یہ شرطیہ کام کرتا ہے؟ یعنی عمل کرتے ہیں؟ ہاں یہ اذا جو ہے وہ باقی
ادوات شرط کی طرح نہیں ہے، جس طرح ان ہو گیا، من ہو گیا، ما ہو گیا، محما ہو گیا، جو کہ جب فعل پہ داخل ہوتے ہیں تو اسے جزم بھی دیتے ہیں. اذا جو ہے یہ صرف شرط کا معنی پیدا کرتے ہیں لیکن جزم نہیں دیتے. اذا ولغا، ولغا کیا ہے یہاں پہ؟ اذا ولغ فعل ہے یہاں پر. ہاں فعل ماضی، فعل ماضی مبنی فعل علی ماضی الفتح، مبنی علی الفتح. فتح. ٹھیک ہے. ولغا اس کا جو آتا ہے مضارع، علماء کہتے ہیں ولغا یلغو، یلغو ولغا یلغو، یلغو. یلغو. ہاں کیونکہ واو بیچ میں گر جاتا ہے، اصل میں کیا ہونا چاہیے ولغا جی یولغو، یلغو. یولغو. لیکن حروف علت عام طور پہ جیسے ہم دیکھیں گے صرف میں آگے جائیں گے تو حروف علت گر جاتے ہیں. تو ولغا یلغو، اور اس کی مثال ہے وہبا یہبو. قرآن یہبو. مجید میں آتا ہے نا وہبا یہبو، یہبو لمن جی یشاء. جی تو وہبا اصل میں کیا جی بنتا تھا مضارع یوہبو، لیکن جی حروف جی. علت واو جو ہے وہ دونوں فتح کے بیچ میں آ گیا، پیچھے بھی فتح ہے آگے بھی فتح ہے، تو واو گر جاتا ہے کیونکہ اس کو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ولغا یلغو. ٹھیک ہے. اذا ولغا فیہ الکلب، فیہ یہ تو جار و مجرور ہو گیا، الکلب، جی جی. کلب یہاں پہ وہ کیوں ہے مرفوع کیوں ہے؟ یہ فائل ہو رہا ہے وہ ہاں فائل ہو رہا ہے، بالکل صحیح. کس کا فائل بن رہا ہے؟ ولغا کا. ہاں ولغا کا. جب لازم فائل ہے تو پیچھے فعل آئے گا اس کا، تو آپ جی وہ جی. تو آپ نے ڈھونڈیا ولغا اس کا فائل ہے. یہی ہے نحو کی پریکٹس اسی طرح. ایسا ایسا آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زبان پہ خود ہی چڑھ جائے گا، اور آپ کو یہ سارے قوانین اگر ذہن میں نہیں بھی ہیں، ریوائز نہیں بھی کیا، تب بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے. اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ. میں یغسل ہوں. ہاں جی. تو ان نے کیا کیا ہے؟ ان نے منسوخ کیا اس کو. ہاں نصب دیا کس کو؟ فعل کو. ہاں یغسل یغسل. ہاں فعل مضارع کو، فعل مضارع جو کہ فعل مضارع جو کہ کس کے لیے ہے؟ یغسل غسل. کس کے لیے؟ فعل یہ والا فعل یعنی مفرد کے لیے ہے، جمع کے لیے ہے، کس کے لیے ہے؟ اور کون سے زمانے؟ یہ مذکر غائب کے لیے ہے. ہاں مذکر مذکر غائب کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس کا فاعل کدھر ہے؟ فعل کا فاعل ہونا چاہیے نا. یغسل ہوا ہے اس کا تدبیر. ہاں ہاں ہوا ہے، جو کہ کس کی طرف لوٹے گی؟ احد کی طرف. احد کی طرف. احدکم، بالکل صحیح. ان یغسلہ یعنی ان یغسل احدکم، لیکن احدکم ہم بار بار نہیں لاتے ہیں، جیسا اردو زبان میں کہ وہ صاف کرے. تمہارے برتن کی پاکیزگی، جب کتا اس میں منہ مارے کہ تم اس کو صاف کرو کے بجائے ہم بار بار وہ نہیں لائیں گے کہ اسے صاف کرے. مطلب وہی ہے جو شخص جس کا برتن ہے کہ اسے صاف کرے. اور ہاں یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول بھی بن رہا ہے. مفعول بھی بن رہا ہے. اور یہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ یغسلہ. نہیں. ہاں ہاں برتن کی طرف. ہاں برتن کی طرف، انا کی طرف، انا کی طرف لوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. ٹھیک ہے. 7 مرات کتنی دفعہ دھوئیں اس کو؟ 7 دفعہ دھوئیں. 7 دفعہ. تو یہ 7 یہاں پہ منصوب کیوں آیا؟ 7 منصوب اس لیے جی یہ مفعول بھی بن رہا ہے. نہیں مفعول نہیں، مفعول بھی تو آپ کے پاس آ گیا نا. ہاں آگے آگے. ہاں یہ 7 مرتن، یہ 7. اسے آپ تمیز کہہ سکتے ہیں. تمیز ہم نے پڑھا تھا نا. تمیز جی عدد جی بتانا. تمیز اصل میں جی. اس کے ساتھ مرات ہے. مرات جو ہے یہ منصوب، یہ جب اس کے ساتھ عدد کے ساتھ آتا ہے، ہم نے دیکھا تھا کہ جب 3 سے لے کے 10 تک کی جو عدد آئے گی وہ جمع میں آئے گی تمیز اس کی، اور مجرور آئے گی. جیسے 7 لیال و 8 ایام قرآن مجید میں ہے. تو مرات اس لیے یہاں پہ جمع کے صیغے میں آیا ہے، مرہ نہیں آیا، مرات آیا، یعنی 7 دفعہ اور مجرور آئے. ٹھیک ہے. اولا ہن 7 دفعہ دھوئے. اولا ہن ان میں سے پہلی دفعہ کس سے ہو؟ بالتراب، مٹی سے ہو. ہاں بالتراب، یعنی 7 دفعہ اس برتن کو دھونے سے وہ برتن پاک ہو جائے گا، لیکن اس میں سے ایک دفعہ مٹی سے دھونا ہے. ٹھیک ہے. تو اس حدیث کو کس نے روایت کیا؟ اخرجہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا. وفی لفظ، اور اسی حدیث کے ایک لفظ میں ہے کہ فل یورق ہو، کہ اس کو بہا دے، جو پانی ہے اس کو بہا دے. تو اس میں جب تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اس میں جو فعل ہے وہ کون سا ہے؟ جی کس میں؟ اس میں جنا اس میں آپ کے پاس حرف بھی ہے اور فعل بھی ہے اور اسم بھی ہے. تو اس میں سے فعل الگ کریں گے سب سے پہلے. فل یخرجہ میں سے. ہاں فل یورق میں سے. اس میں سے فعل کون سا ہے؟ یورق. اصل میں اس کا جو فعل ماضی کے ہے، اراقہ
یوریقو، ٹھیک ہو، یعنی بہا دینا کسی چیز کو، تو یوریقو تھا، یوریقو. لیکن یہ جو فعل ہے یہ کون سی حالت میں ابھی؟ یہ جزم کہتے ہیں. ہاں مجزوم ہے. کس کی وجہ سے جزم کس نے دیا اس کو؟ جزم کس نے دیا؟ لام نے دیا. ہاں لام نے دیا. اور یہ لام کون سا ہے؟ اسلام کا نام کیا ہے؟ لام امر. ہاں لام امر، بالکل صحیح. اور ہم نے دیکھا تھا کہ لام امر جو ہے اگر اس سے پہلے فا یا واو یا ثم آ جائے تو کیا کر دیتے ہیں اسلام کو؟ اسلام کو جزم دے دیا تھا. ہاں ساکن کر دیتے ہیں. اس لیے ہم نے اس کو فلی یورقو نہیں بولا، فلی یورقو نہیں بولا، ہم نے کیا بولا؟ فل یورقو، فل یورقو. اور جزم کی وجہ سے کیا ہوا؟ آخر والے کو تو آپ نے ساکن دے دیا، لیکن جو پیچھے یا تھا جو کہ حروف علت تھا، یوریقو تھا، تو وہ یا بھی گر گیا. ٹھیک ہے، تو یا بھی گر گیا. اور ہاں جو ہے یہ وہی ہے، مفعول بھی ہی ہے، جو کہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ فلیورقو احد کی طرف نہیں، اسے جب بہا دے، کسی چیز کو بہا دے، برتن میں جو پانی ہے، برتن میں جو پانی ہے اس کو وہ بہا دے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے مفعول بھی ماں کی طرف لوٹ رہا ہے، یعنی اس پانی، اس برتن میں جو بھی چیز ہوگی جس میں کتے نے منہ مارا. ٹھیک ہے، یہی حدیث ترمذی میں ہے. ترمذی کے کیا الفاظ ہیں؟ آپ نے بولا کہ یہاں پر فلیورقو میں یا گر گیا. ہاں یوریقا کا چاہیے. ہاں کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا نا کہ فعل ماضی کم سے کم کتنے حرف ہوگا؟ 3 حرف. تین ہوتے ہیں. تو مضارع، علامت مضارع جب آپ اس کے ساتھ ملائیں گے تو کم سے کم کتنے حرف آپ کو ملنے چاہیے؟ 4 ہونے چاہیے. تو یہاں پہ تو نہیں مل رہے 4، 3 ہے نا، یا را اور قاف. لازم اس میں سے کچھ محذوف ہے، محذوف ہے. وہ جو آپ نے اس طرح نکالا کہ حروف علت یہاں پہ محذوف ہو گیا. اراقا یوریقو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، فل یوریقو. ہاں، اور ترمذی میں یہ والی روایت ہے کہ اخرا ہن. مسلم میں کیا روایت تھی؟ اولا ہن، سب سے پہلی دفعہ مٹی سے دھو اور 7 دفعہ اس کے ساتھ پانی سے دھو. لیکن ترمذی میں کیا روایت ہے؟ اخرا ہن، ان میں سے آخری دفعہ دھونا ہو، یا اولا ہن، یا تو ان سے پہلے. یعنی اس میں شک ہو گیا، اور یہ شک عام طور پہ راویوں کی طرف سے ہوتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے او کا لفظ لائیں کسی چیز کے تخیر بتانے کے لیے، چاہے یہ کر لو چاہے وہ کر لو، لیکن جب شک کا آتا ہے تو یہ روات کی طرف سے آتا ہے. جو باقی راوی ہیں ان سے شاید ان کو یاد نہیں رہا یا کچھ اور ہو گیا، تو ان کی طرف سے یہ شک کا بھی آتا ہے. تو یہاں پہ بھی کسی راوی کو شک ہو گیا کہ اخرا ہننا تھا یا اولا ہننا تھا، یعنی آخری دفعہ مٹی سے دھو یا پہلی دفعہ مٹی سے دھو. تو یہ حدیث مکمل ہو گئی. حدیث کا جس طرح ہم نے اعراب یہاں پہ سولو کیا، اس حساب سے اس کا معنی بھی سامنے آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے برتن کی پاکیزگی، اذا ولغ فیہ الکلب، اگر کتا اس میں منہ مار دے. ولغا وغیرہ ان سب کا کیا معنی ہے، ہم انشاءاللہ جب اس کے اوپر اور بات کریں گے اگلی مجلس میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اسے دھویا جائے 7 دفعہ. اولا ہن بالتراب، ان میں پہلی دفعہ مٹی میں دھو جائے. اور ترمذی میں روایت ہے کہ آخری دفعہ دھو یا پہلی دفعہ دھو مٹی سے. تو یہ ضروری ہے مٹی کے ساتھ اس کو دھونا اس کے بغیر. لیکن اس میں جو بحث ہے انشاءاللہ اسے ہم اگلی مجلس میں دیکھیں، کیونکہ ہمارا وقت تقریباً مکمل ہو چکا ہے. جی اس میں کچھ اشکال؟ انشاءاللہ جزاک اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.